ابھی ہم نے تانیثیت کی پہلی تعریف دیکھی. اب ہم پہلی تعریف کے بعد ہم تانیثیت کی دوسری تعریف کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کن عناصر کا، کن عوامل کا، کن باتوں کا اضافہ ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اگلے سٹیپ کی طرف آئیں گے. دیکھیے، دوسری تعریف جو پہلی تعریف کی نسبت قدرے مختلف ہے، اس تعریف کے مطابق، اس ڈیفینیشن کے مطابق تانیثیت کیا ہے؟ تانیثیت ہے پدرانہ نظام کی بالادستی، خاندان، کام کی جگہ، یعنی کوئی ادارہ ہے، کوئی سرکاری ادارہ ہے، غیر سرکاری ادارہ ہے، نیم سرکاری ادارہ ہے، کھیت ہیں، فیکٹری ہے، کوئی بھی کام کی جگہ جہاں خواتین کام کرتی ہیں، اور سماج میں مادی اور نظریاتی سطح پر عورتوں کے کام، تولید اور جینڈر کے صنف کے استحصال کے بارے میں، ایکسپلائٹیشن کے بارے میں پرمغز بیداری اور عورتوں اور مردوں کے ذریعے موجودہ حالات کو بدلنے کی جانب بھرپور طریقے سے ذہنی اور فکری بیداری کے ساتھ سرگرمی ہی تانیثیت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو تانیثیت کے ضمن میں کچھ سوالات ہیں. تانیثیت کے ضمن میں ہم نے دو ڈیفینیشنز بھی دیکھیں. اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جو کرٹیسزم ہے، خاص طور سے اردو کی تنقید، اس کے جو ابتدائی مدارج ہیں، ابتدائی درجوں میں ہمیں تذکروں کی صورت میں مواد ملتا ہے. تو تذکرے پس منظری مطالعے کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں. اردو تنقید کے کسی بھی طریقہ کار کے مبحث کے ضمن میں بنیادی طور پر یہ بات تذکروں کی صورت میں ہونے والی تنقید ہی سے شروع ہوتی ہے. اردو شعراء کے تذکرے آغاز میں فارسی روایت کے زیر اثر جس زبان میں لکھے گئے وہ زبان بھی فارسی ہی تھی. اس کے بہت سارے اسباب ہوں گے، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ بر صغیر کے نظم و نسق، امور و معاملات، سرکاری و دفتری زبان تو کم و بیش 850 سال تک فارسی ہی رہی، اور فارسی روایت کے زیر اثر اردو شعراء نے بھی آغاز میں فارسی زبان کو ہی اپنے مافی ضمیر کے اظہار کا وسیلہ بنایا، اور یہ سلسلہ مدت مدید تک جاری رہا. ایسا بھی نہیں ہے کہ اردو شعراء نے محض فارسی زبان کو ہی اپنے جذبات و احساسات، افکار و نظریات اور تخیلات کے اظہار کے لیے واحد وسیلہ کے طور پر استعمال کیا، یا واحد وسیلہ اظہار خیال کیے رکھا. برِ صغیر کے اردو شعراء نے خاص طور سے اور دیگر مقامی زبانوں کے شعراء نے عمومی طور پر اپنے مافی ضمیر کے اظہار کے لیے فارسی کے ساتھ ساتھ اردو زبان کو بھی وسیلہ اظہار کیا. اردو شعراء نے آغاز میں جو تذکرے حوالہ قلم کیے، ان تذکروں کی زبان بھی فارسی ہی تھی. اس ضمن میں میر تقی میر کے تذکرہ نکات الشعراء، میر تقی میر کا تذکرہ نکات الشعراء خاص طور سے بطور امثلہ پیش کیا جا سکتا ہے، جو اردو شعراء کا فارسی میں لکھا گیا پہلا تذکرہ ہے. اردو تنقید کے ابتدائی خد و خال مذکورہ تذکرے میں دیکھے جا سکتے ہیں.
اسے اردو تنقید کا عہد طفلی کہنا کسی طور بھی غلط نہیں ہوگا۔ آغاز میں تذکروں میں تاثراتی نوعیت کی حامل آراء ضرور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہی آراء آگے چل کر اردو تنقید کو پرمغز اور کثیر الجہت ابعاد کی حامل ٹھہرانے میں مضبوط بنیادیں فراہم کرتی ہیں۔ آغاز سفر انتقاد میں تذکروں نے جس طرح اشعار کو پرکھنے کے پیمانے وضع کیے تھے، تاحال ان پیمانوں کو شاعری کی پرکھ کے سلسلے میں، شاعری کے تجزیے کے سلسلے میں بروئے کار لایا جاتا ہے۔ مثلا وجدان، ذوق سلیم، الفاظ کی نشست و برخاست، مصروں میں تلازمہ کاری، علم قوافی، ثنائے، بدائے اور لفظی خوبیاں اور معائب، تاقید لفظی اور تاقید معنوی وغیرہ، مذکورہ تمام عناصر تاحال تذکرہ نگاروں کی دین ہے۔ مذکورہ تمام عناصر تاحال تذکرہ نگاروں کی دین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اردو میں لکھے جانے والے تذکرے ما بعد کی جدید تنقید کی سرزمین کو اپنے لہو سے سینچ کر نہ صرف جواں سال بنانے والے ہیں، بلکہ انہیں مضبوط بنیادوں پر اسارنے میں بھی بنیادی عامل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ دیکھیے، تانیثیت کے ساتھ ہم کس طرح سے اردو تنقید کا تعلق قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے، ابتدا میں تو ہمارے یہاں ادب تخلیق کیا گیا، مکاتب حوالہ قلم کیے گئے، گرامر کی کتابیں لکھی گئیں، قواعد کی کتابیں لکھی گئیں۔ یہ سارا سلسلہ آغاز میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح انسانی سماج بتدریج ارتقاء کے مراحل طے کرتا ہے، ان ارتقاء کے مراحل کے نتیجے میں انسان کو زندگی میں بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے عناصر و عوامل اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ ان میں انسان کا ایک بہت ہی بڑا عامل جو اس کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کا عامل ہے، وہ انسان کی آزادی ہے۔ وہ فکری آزادی بھی ہے، یعنی جسے ہم ذہنی آزادی کہتے ہیں، جسے انٹلیکچول فریڈم کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی فریڈم آف سپیچ کے ساتھ ساتھ، انٹلیکچول فریڈم کے ساتھ ساتھ ہمیں فزیکل فریڈم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیے، آغاز سفر میں تو مرد تخلیق کار تھے، اور وہی اپنی تخلیقات جس انداز سے دنیا کو دیکھ رہے تھے، جس انداز سے خواتین کو دیکھ رہے تھے، اس انداز سے انہوں نے ایک اپنا جہان آرزو تخلیق کیا، اس انداز سے انہوں نے دنیا کو دکھایا۔ لیکن آگے چل کر جب انسانی سماج ارتقاء کے بہت سے مراحل طے کر لیتا ہے، تو پھر یہ سوال بھی جنم لیتا ہے کہ سماجی زندگی میں ادبی سطح پر عورت کو کس طرح سے پیش کیا جاتا ہے، عورت کا کس طرح کا پیکر وضع کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، ہمارا بنیادی مقصد تانیثی ادبی تنقید کو بھی سمجھنا ہے، اور اپنی زبان کے پس منظر کو، اپنے ادب کے پس منظر کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ تانیثی ادبی تنقید کا بنیادی تفاعل ہے کیا؟ تانیثی ادبی تنقید کا بنیادی تفاعل یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ عورت کو ادب میں کیسے پیش کیا گیا ہے۔ دیکھیے، یہ دونوں عناصر یا عوامل تانیثی ادبی تنقید سے تعلق رکھتے ہیں، اور تانیثی ادبی تنقید ان ہی عناصر یا عوامل کا احاطہ کرتی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ دو طرح سے احاطہ کرتی ہے۔ نمبر ایک، عورت کو ادب میں مرد تخلیق کاروں نے، مرد مصنفین نے کس طرح پیش کیا؟ ایک سوال تو یہ ہے، ان مرد مصنفین نے، ان مرد تخلیق کاروں نے اپنے ویو پوائنٹ کے مطابق
औरत का पैकर लिटरेचर में तराशा। ये तो एक बात हो गई, ये तो एक तफाउल हो गया, ये तो एक फंक्शन हो गया तानीसी अदबी तनकीद का। यकीनन ये एक बुनियादी तफाउल है कि तख्लीककार मेल है और वो अपनी तख्लीक में औरत का एक स्केच बना रहा है, और वो स्केच किस तरह का है? जाहिर है कि वो अपने जहाने आरजू के मुताबिक ही औरत का स्केच बनाएगा, और ऐसा जो है वो माजी में होता रहा। हमारी अदबी तारीख के आगाज में या दुनिया में जब भी हम अदब आलिया का मुताला करते हैं तो हमारे सामने ये सूरत हाल नुमाया अंदाज से जलवागर होती है कि मर्द मुसन्निफ ने औरत की तस्वीर को अपने व्यू पॉइंट से, अपने नुक्ता नजर से, जिस तरह से उसने देखा, जिस तरह से उसने महसूस किया, जिस तरह से वो चाहता था, उसने वैसा ही उसको पोर्ट्रे किया। एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात यह है कि रिवायत का भी असर होता है कि जिस समाज में आप सदियों से लिव कर रहे हैं, जिस समाज में आप सदियों से रह रहे हैं, जिस समाज ने आपकी फिक्री पर्दाख्त की है, उस समाज ने भी आपके आर्कीटाइप्स पर कुछ असरात मुरत्तिब किए हैं, और उन असरात के नतीजे में आप की ज़हनी, आपकी फिक्री तश्कील होती है। उस ज़हनी और फिक्री तश्कील के नतीजे में आप अपने मुताबिक औरत को अदब में पेश करते हैं। जाहिर है कि अदब आलिया को उठाकर देखा जाए तो आगाज के मुसन्निफीन ने जिस अंदाज से औरत का पैकर तराशना चाहा, औरत का स्केच बनाना चाहा, उस अंदाज का उसने स्केच बनाया। देखिए, हमारे अदब की तारीख में आगाज में हमें जितने भी मुसन्निफीन का पता चलता है, हमारी अदबी तारीख हमारे मुसन्निफीन के बारे में जो मालूमात फराहम करती है, हमें यह पता चलता है कि वो सब के सब मेल हैं, वो सब के सब मर्द मुसन्निफीन हैं। तो उन्होंने खारजी जिंदगी को, उन्होंने दाखिली कैफियत को, अपनी बातिनी कायनात को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को, अपनी मुतखय्यला को, अपने अफकार को जिस तरह से अपने इर्द गिर्द रिवायत के तौर पर भी लिया, या जिस अंदाज से उन्होंने अपनी बातिनी कैफियत को महसूस किया, या जिस तरह की उन्होंने एक कायनात तख्लीक करना चाहिए, या जो उनका जहाने आरजू था उसको उन्होंने उसी अंदाज से पेश किया। उन्होंने इस तरह का अदब हरगिज तख्लीक नहीं किया कि जिस अदब के जरिए औरत को यह दिखाया जाए कि ये औरत है और ये इसके हुकूक हैं, और ये इस सतह पर एक्सप्लॉइटेशन का शिकार है, और इस तरह की एक्सप्लॉइटेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये तो एक तानीसी अदबी तनकीद का फंक्शन था। अब तानीसी अदबी तनकीद के दूसरे फंक्शन की तरफ आते हैं। तानीसी अदबी तनकीद का दूसरा मनसब यह है कि औरत को ख़वातीन मुसन्निफीन ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक किस तरह अदब का मौजू बनाया है, किस तरह से अदब में पेश किया है, या किस तरह औरत को अदब का मौजू बनाने की कोशिश की है। देखिए, एक तरफ जो है वो मर्द मुसन्निफ है, तो दूसरी तरफ जो है वो औरत मुसन्निफ है। ये हमें दुनिया के अदब में भी सूरत हाल देखने को मिलती है, और हमें अपने लिटरेचर में भी ये सूरत हाल देखने को मिलती है कि औरत ने किस तरह से औरत का एक पैकर बनाया है, औरत ने किस तरह से औरत को पोर्ट्रे किया है। बहरहाल ये एक बहुत ही अहम तफाउल है तानीसी अदबी तनकीद का। देखिए,
اس تفاعل کی مدد سے ادب کو